تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے یہ دل، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے یہ دل، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ کیسی تیری مرضی ہے، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ کیسی تیری مرضی ہے۔ اے کرے حسن و جمال حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے جس طرح نام مبارک سونا خوبصورت تھا، الحمدللہ اسی کے مطابق تھے بھی آپ بہت سونے خوبصورت۔ جسمانی بناوٹ، قد کاٹ اور گفتار و رفتار میں مردانگی، حشمت و جلال نمایاں تھا۔ آپ کے نورانی چہرہ مبارک کی زیارت سے عجیب سرور، لطف اور خوشی محسوس ہوتی تھی۔ جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے آپ مناسب انداز میں قدآور تھے، ساتھ ہی بھرا ہوا جسم سونے پہ سہاگا۔ اس لیے یہ کہنا بجا ہوگا کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے بڑے خوبصورت اور پرکشش لگتے تھے۔ زیارت کرنے والا جسمانی بناوٹ اور قد مبارک کے حسین امتزاج کے ساتھ ہی خداداد نورانیت سے متاثر ہو کر یہی سمجھتا کہ کسی بڑے باروب مثالی مرد قلندر کی زیارت کر رہا ہوں۔ رنگ مبارک، آپ سفیدی مائل گندمی رنگ کے تھے۔ چہرہ مبارک کشادہ، قدر طویل اور گول لگتا تھا، خاص کر نصیحت کرتے ہوئے خوبصورت بہت جچتا تھا۔ چہرہ انور سورج کی مانند روشن اور داڑھی مبارک سنت نبی کے مطابق 4 انگل کے برابر مہندی سے مزین سورج کی کرنوں کی طرح چمکتی محسوس ہوتی تھی۔ داڑھی مبارک زیادہ گنجان نہ تھی، تاہم خوبصورت اور من پسند لگتی تھی۔ مبارک آنکھیں، آپ کی آنکھیں نسبتاً بڑی، بادامی شکل، مخمور سی لگتی تھیں، جن میں سنت کے مطابق صبح شام سرما لگاتے تھے، جن کی وجہ سے نورانی نین مبارک خوبصورت دلکش لگتے تھے، جی چاہتا کہ دیکھتے ہی رہیں۔ جب کبھی بات چیت کرتے یا واعظ و نصیحت فرماتے، عموماً آپ کی نظریں نیچے ہوتی تھیں اور ہماری نظریں آپ کے چہرہ انور پر مرکوز ہوتی تھیں۔ کبھی اچانک سر اٹھا کر سامعین کی طرف دیکھتے تو سامعین کی نظریں جھک جاتی۔ کسی میں یہ قوت نہ ہوتی کہ رعب و تاب برداشت کرے اور نظریں ملا کر دیکھ لے، بلکہ ہر ایک مخاطب جی سائیں، جی ہاں قبلہ کہہ کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا۔ بینی مبارک، ناک مبارک باریک از حد خوبصورت، نہ زیادہ موٹی نہ زیادہ باریک، خصوصاً ناک کی چوٹی بڑی ہی نفیس تھی۔ دہن مبارک درمیانہ تھا، تنگ نہ ہی زیادہ کشادہ، لیکن گولائی مائل خوبصورت لگتا تھا، خاص کر نصیحت کرتے وقت تو بہت جچتا تھا۔ لب مبارک سرخی مائل، نہ زیادہ موٹے نہ ہی باریک، خوبصورت لگتے تھے۔ خاموشی کے وقت بھی لب مبارک نہایت خوبصورت لگتے تھے۔ دندان مبارک، آپ کے دندان مبارک درمیانہ، مضبوط، سفید اور چمکدار تھے۔ بات چیت کرتے وقت عجیب کشش محسوس ہوتی تھی۔ وصال مبارک تک آپ کے دندان مبارک سلامت اور پرکشش رہے۔ رخسار مبارک، آپ کے رخسار مبارک گوشت سے پر سرخی مائل خوبصورت تھے۔ مسکراتے وقت ان کا ابھار مزید واضح ہو جاتا اور چہرہ مبارک اور زیادہ پرکشش لگتا۔ گردن مبارک سرائی دار، گوشت سے پر، رنگت میں صاف، خوبصورت، پر روب، قدر موٹی، خاص کر چہرہ انور سے متصل حصہ کسی جوان مرد اور بہادر کی گردن محسوس ہوتی تھی۔ سر مبارک بڑا اور گول، آپ کی پیشانی کشادہ، صاف رنگت کی بنا پر چمکتی نظر آتی، ظاہر یہی محسوس کرتا کہ انوار و تجلیات کا خاص ورود ہو رہا ہے۔ ابرو مبارک گنجان، باروب، خوبصورت لیکن جڑواں ملے ہوئے نہ تھے۔ بال مبارک مضبوط اور مسنون طریقے کے مطابق طویل، دیکھتے تو چمکتے نظر آتے، ہاتھ لگاتے تو ریشم کی مانند نرم اور دلربا لگتے، بلکہ مخمل اور ریشم سے بھی زیادہ نفیس و نازک۔ دوران تقریر جب جذباتی انداز میں خطاب فرماتے، چاندی کی مانند چمکتے سفید و خوبصورت طویل بال مبارک لڑک کر چہرہ مبارک پر آ جاتے تو جی چاہتا یہ من موہنے شاندار بال مبارک اپنے ہاتھوں سے درست کرنے کا شرف حاصل کریں، لیکن افسوس کہ آپ کہ خدا داد، روب و تاب، حشمت و بزرگی کے سامنے ہماری یہ خواہش ہی رہ جاتی اور آپ خود شہادت کی انگلی سے چہرہ مبارک سے ہٹا کر گردن کی طرف کانوں کے پیچھے درست کر لیتے۔ ہاتھ مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک قد کاٹ کے عین مطابق کشادہ، گوشت سے پر مضبوط اور قدر طویل تھے۔
جبکہ ہتھیلیاں نہایت درجہ سفید، خوبصورت، نرم و پرکشش تھیں۔ انگشت مبارک ہتھیلے کے مقابلے میں کسی قدر لمبی محسوس ہوتی تھی اور وہ بھی گوشت سے پر اور مائل بگولائی تھیں۔ مسافے کے وقت ہاتھ مبارک نرم و نفیس محسوس ہوتے، جبکہ دباتے وقت مضبوط اور بھاری بھرکم محسوس ہوتے تھے، جس سے آپ کے ہاتھ مبارک کسی محنتی، جفاکش اور بہادر آدمی کے ہاتھ معلوم ہوتے تھے۔ آواز مبارک، آپ کی آواز مبارک نہ زیادہ باریک نہ زیادہ بھاری، لیکن باریکی کی طرف زیادہ مائل ہوتی تھی۔ صحیح الفاظ نہیں ملتے کہ آپ کی پرکشش، دل لبھانے والی آواز کی تصویر کشی کی جائے، بس یہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اتنی مزیدار پرکشش آواز عمر بھر کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ کے عشق و محبت اور خلوص کا بیان کن الفاظ میں کیا جائے، سوچ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابتدائی ایام میں نماز کی جماعت خود کراتے تھے۔ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو بھی صورت ملا کر پڑھتے، اس کا لہجہ اور تجوید و قرات کا انداز ہی نرالا تھا۔ کسی بنی بشر سے وہ انداز سننے کو نہ ملا، شاید کسی اور دوست کے پاس بھی کیسٹ میں محفوظ ہو۔ آج بھی آپ کی آواز کیسٹ میں سن کر دوران تلاوت خوف خدا اور خلوص سے دل کا اندازہ کرنے سے عقل قاصر ہے۔ اور بان جاؤں نصیحت و تقریر کرتے وقت ایسی شیرینی سی محسوس ہوتی کہ سخت دل بھی پانی پانی ہو جاتے۔ عبادت خداوندی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر جب قرآن و حدیث بیان فرماتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ بعض اوقات ایسے انسانوں کو جن کے کان گویا کہ بہرے، کچھ پیے بغیر نشے میں بدمست ہوتے، دوران تقریر بھی اپنے خیالات میں مگن ہوتے، پھر بھی آپ نا امید نہ ہوتے، جوش و جذبہ کے ساتھ ما سلف کے کارنامے سنا کر چست و ہوشیار بنا دیتے کہ عقل حیران رہ جائے۔ اللہ قرآن کریم کا نچوڑ خلاصہ ہے جو دوسری بات پیش کر رہا ہے، جو خلاصہ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج یہ ستارے تیری ضیا کے واسطے، چاند سورج یہ ستارے تیری ضیا کے واسطے، انسان بیشور بے شناس، یہ جانور یہ تیرے فائدے کے پیدا ہوئے، دودھ کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، گوشت کھاتا ہے، سواری کرتا ہے، بے فائدہ، یہ بھی تیری غلامی کے لیے۔ چاند سورج یہ ستارے تیری ضیا کے واسطے، چاند سورج یہ ستارے تیری ضیا کے واسطے، چاند سورج یہ بھی انسان کا غلامی کرنے کے لیے پورا چرخہ پورے وقت میں چل رہا ہے، جو اگر سورج کی روشن بتی تو اس کے سب دن کا وقت کر سکتا تھا، یہ انسان جو تیرے غلامی کرنے کے لیے۔ کھیتیاں سر سبز تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز تیری رضا کے واسطے، سبزیاں مر جاتے بنا ہزاریں، یہ بھی انسان یہ تیرے لیے مار خوش ہوتا ہے، بندہ کو استعمال کر مرد خوش ہوتا ہے، کتنا احسان ہے۔ بلکہ یہ کیا سارا جہاں تیرے لیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انسان زمین جو کہ تیرے لیے ہے، سارا جہاں تیرے لیے، ہم تم کس کے لیے وہ فیصلہ کرتا ہے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اس مالک نے سارا جہاں انسان حوال کر دیا ہے، کیا اس کو ہم یاد نہیں کریں، کیا ان کے ساتھ مدرن سے اس کی اطاعت نہیں کر، اس کو یاد نہیں کرتے، یہ بدنصیب انسان ہے، یہ قسمت کا ہمارا ہے۔